دولت، طاقت، ایک پوری سلطنت، آخر ہم ان چیزوں کی قدر کرتے کیسے ہیں؟ آج ہم ایک ایسی زبردست کہانی سنیں گے جو ہماری سوچ کو ایک دم ہلا کر رکھ دے گی اور یہ سوچنے پہ مجبور کر دے گی کہ بھئی اصل قیمت ہے کس چیز کی؟ تو سوال یہ ہے کہ ایک سلطنت کی اصل قیمت کیا ہے؟ سوچیں ذرا، ایک بہت بڑی سلطنت جس میں بے تحاشا دولت ہو، بے پناہ طاقت ہو، اس کی اصل قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کا جواب شاید آپ کو حیران کر دے۔ اچھا، تو اس کہانی کے دو اہم کردار ہیں۔ ایک طرف ہیں اپنے وقت کے سب سے طاقتور حکمرانوں میں سے ایک خلیفہ ہارون الرشید، اور دوسری طرف ہیں ایک بہت ہی نیک اور سمجھدار بزرگ ایاز بن غنم۔ تو بات ہے 8ویں صدی عیسوی کی۔ خلیفہ ہارون الرشید کا دور تھا۔ وہ ایک سفر پر نکلے اور مدینہ پہنچے۔ وہاں انہوں نے خاص طور پر ایاز بن غنم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تاکہ ان سے کچھ حکمت کی باتیں سیکھ سکیں۔ اسی ملاقات میں خلیفہ نے پینے کے لیے بس ایک گلاس پانی مانگا، اور بس یہیں سے وہ کمال کا واقعہ شروع ہوتا ہے جس نے سب کچھ بدل دیا۔ تو پانی کا پہلا سودا، جیسے ہی پانی کا گلاس سامنے آیا نا، تو یہ صرف پیاس بجھانے کی چیز نہیں رہی، نہیں، یہ تو ایک بہت گہرے امتحان کی شروعات تھی۔ اب جیسے ہی خلیفہ نے پانی کا گلاس منہ سے لگانا چاہا، ایاز نے انہیں روک لیا اور ایک سوال پوچھا، ایک ایسا سوال جو ہر چیز کو ایک نئے زاویے سے دکھانے والا تھا۔ ذرا تصور کریں کہ آپ صحرا میں ہیں، پیاس سے جان نکلی جا رہی ہے اور سامنے صرف ایک گلاس پانی ہے۔ اس ایک گلاس پانی کے لیے آپ کیا قیمت دے سکتے ہیں؟ یہ سوال انہوں نے خلیفہ سے پوچھا۔ خلیفہ نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، فوراً جواب دیا، میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ سوچیں، اس ایک لمحے میں جب زندگی داؤ پر لگی ہو تو آدھی دنیا کی حکومت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ایک گلاس پانی کے سامنے سب کچھ ہیچ تھا۔ تو دیکھیں ذرا اس سودے کو، ایک گلاس پانی اور اس کی قیمت آدھی سلطنت، ہے نا حیران کن بات؟ ایک طرف بالکل معمولی سی چیز، پانی، اور دوسری طرف آدھی دنیا کی بادشاہت۔ یہیں پر آ کر قدر و قیمت کے سارے پیمانے بالکل الٹ جاتے ہیں۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ایاز نے اس امتحان کو اور بھی گہرا کر دیا۔ اب باری تھی تکلیف کی قیمت کی۔ خلیفہ نے پانی پی لیا۔ اب ایاز نے ایک اور سوال سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا، اچھا، اب یہ سوچیں کہ یہ پانی آپ کے جسم سے باہر نہ نکل سکے اور آپ کو شدید تکلیف ہو، تو اس تکلیف سے نجات پانے کے لیے آپ ایک حکیم کو کیا دیں گے؟ یعنی اب مسئلہ زندگی بچانے کا نہیں، بلکہ ناقابل برداشت درد سے چھٹکارا پانے کا تھا۔ اور ایک بار پھر خلیفہ کا جواب بالکل صاف تھا، بنا کسی ہچکچاہٹ کے۔ انہوں نے کہا، میں اپنی باقی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ یعنی شدید تکلیف کے سامنے بچی کھچی بادشاہت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ جسمانی سکون کے لیے وہ اپنا سب کچھ دینے کو تیار تھے۔ تو یہاں آ کر یہ سودا مکمل ہوا۔ آدھی سلطنت ایک گلاس پانی پینے کے لیے اور باقی آدھی سلطنت اسی پانی کو جسم سے نکالنے کے لیے، یعنی جسمانی راحت اور بنیادی ضرورت کے سامنے پوری کی پوری سلطنت کی قیمت صفر ہو گئی۔ تو پھر اس سب کے بعد سلطنت کی اصل قیمت کیا نکلی؟ اب ہم کہانی کے اس حصے پر پہنچے ہیں جہاں ایاز بن غنم خلیفہ کے ہی جوابات کو استعمال کر کے ایک ایسا نتیجہ نکالتے ہیں جو انسان کو عاجزی سکھا دیتا ہے۔ ایاز نے خلیفہ سے کہا، پھر تو آپ کی پوری دنیا کی قیمت ایک گلاس پانی اور پیشاب کے چند قطروں کے برابر ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جس میں پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ یہ تکبر کی ہر دیوار کو گرا دیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ جن چیزوں پر ہم اتنا مان کرتے ہیں ان کی بنیادیں کتنی کمزور ہیں۔ تو قدر کا فارمولا کیا بنا؟ ایک سلطنت برابر ہے ایک گلاس پانی جمع اسے جسم سے نکالنے کی صلاحیت کے۔ کتنا سادہ سا حساب ہے نا؟ ایک ایسی سچائی جسے ہم روزمرہ زندگی میں بھول جاتے ہیں، لیکن یہ حقیقت کبھی بدلتی نہیں۔ تو اس پوری کہانی کا سبق کیا ہے؟ یہ ہمیں عاجزی کیسے سکھاتی ہے؟ چلیں اب ان 3 نصیحتوں کو دیکھتے ہیں جو ایاز نے اس واقعے کے بعد کہیں۔ انہوں نے 3 بہت اہم باتیں سمجھائیں۔ پہلی، دنیاوی چیزوں پر کبھی غرور مت کرو۔ دوسری، اللہ نے جو حکم دیا ہے اسے پورا کرو۔ اور تیسری، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے ہر حال میں بچو۔ یہ 3 باتیں ہی اصل حکمت ہیں۔ یہ یاد دہانی ہے کہ ہماری دولت اور طاقت سب عارضی ہیں،
اصل قدر تو ان اصولوں پر چلنے میں ہے۔ اور آخر میں جو سب سے بڑا سبق ہے وہ ہے شکر گزاری کا۔ سوچیں، دو کتنی بڑی نعمتیں ہیں، ایک گلاس صاف پانی اور صحت مند جسمانی نظام، اور یہ دونوں ہمیں بالکل مفت میں ملی ہیں۔ ہم روزانہ ایسی ان گنت نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں جنہیں ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں، لیکن جیسا کہ خلیفہ کو احساس ہوا، ان کی اصل قیمت کسی بھی بادشاہت سے بہت بہت زیادہ ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے لیے ہے، ہماری اپنی زندگیوں میں وہ کون سی نعمتیں ہیں جن کی قیمت سلطنتوں سے بھی زیادہ ہے؟ ذرا سوچیں، ہماری صحت، ہمارے اپنے، ہمارے دل کا سکون، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم اکثر فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان کے بغیر ہماری ساری دنیاوی کامیابیاں بالکل بے معنی ہیں۔